اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کے پروگرام ہماری عزاداری۔ ناظرین اکرام، مختلف ہم آپ کو مجالس کا سلسلہ قائم ٹی وی مسلسل دکھا رہے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اعلی ابا امام بارگاہ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ناظر عباس تقوی صاحب موجود ہیں، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے عزاداری کے ہی حوالے سے، کیونکہ عزاداری کراچی کی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پوری دنیا میں کراچی کی عزاداری کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور یہاں کے ممبر بہت مشہور رہے ہیں۔ ہم ان سے سوال کریں گے آج کی عزاداری کے بارے میں کہ آج ہم کہاں ہیں۔ السلام علیکم حضور، آپ کا حضور آج بہت آپ کا شکریہ کہ آپ مجلس پڑھ کر اور آپ ہمیں اس وقت ٹائم دے رہے ہیں قائم ٹی وی کے دیکھنے والے ناظرین کے لیے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں کراچی کی عزاداری پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اور ہم جو عزاداری کر رہے ہیں اس میں جو ایک یہ نمود اور نمائش کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا یہ کراچی کا حصہ ہے؟ یہ عزاداری کا کیا یہ حصہ ہے؟ کیونکہ جس طرح کی عزاداری پہلے ہوا کرتی تھی اور اب ہو رہی ہے، تو کیا اس میں بہت زیادہ بدلاؤ، بہت زیادہ چینج نہیں آ رہا؟ کچھ دکھاوا، اور اس میں کیا کیا کچھ تبدیل ہو رہا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مختلف مواقعوں پر مختلف پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کراچی میں جو عزاداری ہوا کرتی تھی، اس کا رنگ اور اس کا انداز جو بدلتا جا رہا ہے، میں اس کے بارے میں پہلا جملہ تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک عزاداری کے اندر بدلاؤ کی آپ نے بات کی، اس کے رنگ کی بات کی ہے، تو ہمیں ذرا ماضی میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں کراچی عزاداری کا مرکز رہا ہے، اور عزاداری کا نہیں صرف تشیع کی طاقت کا مرکز بھی کراچی ہی رہا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہماری مجالس کے اندر ہر مسلک کا، ہر مکتب فکر کا آیا کرتا تھا فرد اور سنا کرتا تھا، امام حسین پہ گریہ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، لیکن اب زمانہ بدلتے بدلتے اب بہت فاصلے ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ فاصلوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ امام حسین کے نام میں جاذبیت ختم ہو گئی ہے، امام حسین کے نام میں وہ اثر ختم نہیں ہو گیا ہے یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ امام حسین کے نام میں وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے تھی، وہی تاثیر و اثر ہے جو 1400 سال پہلے تھا، وہ آج بھی اور قیامت تک رہے گا۔ بات یہ کہ ہمارے انداز بدل گئے، ہمارے طریقہ کار بدل گئے، ہمارے رواج بدل گئے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے تہذیب اعضاء کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کرنا چھوڑ دیا، اور جب ہم نے اپنی اولادوں کو تہذیب اعضاء سکھانا چھوڑ دی، تہذیب اعضاء بتانا چھوڑ دی کہ عزاداری کی تہذیب کیا ہے، عزاداری کی انداز روش کیا ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجہ نکلے کہ جوان، کیونکہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا آزاد ہے، تو اس کے ذہن میں جو چیز آئی اس نے اپنے ذہن میں اس کو اپنایا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت ساری چیزیں بڑے کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری عزاداری میں ایسی آ گئی ہیں کہ جس کی عزاداری میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے گھروں میں دیکھا، بڑے دادا کو دیکھا، میں نے ہمارے گھر میں بھی عزاداری ہو رہی ہے پارٹیشن کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان میں، کہ چاند محرم کا نظر آتا تھا تو ہمارے گھروں میں پلنگ الٹ دیے جاتے تھے، اور اس زمانے کے اندر مچان ہوا کرتے تھے، اٹاریاں ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر، جیسے آپ آج کہہ لیں کہ شیلف ہوتے ہیں اوپر، اس زمانے میں ٹی وی وہاں رکھ دیے جاتے تھے، اور 2.25 مہینے ہمارے گھروں میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور جوں ایام اعضاء بڑھتے جاتے تھے، غم بڑھتا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب 9 محرم کی رات آتی تھی اذان علی اکبر کے بعد، ہمارے بڑے ہمارے گریبان چاک کر دیا کرتے تھے، آستینیں الٹ دیا کرتے تھے، صبح عاشور خاک ڈالا کرتے تھے سر میں۔ ہم پوچھا کرتے تھے کیا وجہ ہے، تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سوگوار ہے، یہ کسی کا عزادار ہے، اس کے گھر میں میت ہے، یہ غمزدہ ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا حلیہ بتائے گا۔ اس زمانے کے اندر ہم اپنی اولاد، ہمارے بڑے ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ عاشور کے دن سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا، بالکل ایسے ہی ہم نے بھی یہی سنا، اور بس کہ اس دن تعزیت پیش کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے تہذیب عطا اپنی اولاد تک منتقل نہیں کی، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، جس کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اپنی اولاد کو نہیں بتایا، تہذیب ادا نہیں سکھائی، اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھایا، تو آئندہ جو صورتحال ہے عزاداری تو ہوگی لیکن شاید روح نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جب روح نکل جاتی ہے کسی چیز کی تو پھر وہ بے جسم ہو جاتا ہے۔ یہ جسم ہے، یہ جو میں پوری حرکت کر رہا ہوں، یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس روح کی وجہ سے کر رہا ہوں نا۔ میری جسم میں جو تعارق ہے وہ روح کی وجہ سے، جب روح نکل دی جائے تو یہ جسم بے ساکت ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعارق نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں خون حسین ایک ایسی حرارت رکھتا ہے کہ جو مومنوں کے قلوب کو گرم رکھتا ہے، اس سے انقلاب جنم لیتے ہیں، اس سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بالکل پوری دنیا میں ایسے ہی آئی ہیں۔ بالکل انقلاب اسلامی امام خمینی نے یہی کہا تھا کہ جو کچھ آج ہمارے پاس یہ محرم سفر کا نتیجہ ہے، آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، وہاں تشیع نے اپنے آپ کو ثابت کیا ظالم کے مقابلوں پہ۔ آج دنیا میں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں ظالم کے مقابلے میں، اس کے پیچھے کربلا ہے، سید الشہداء ہیں، وہ نہیں ہو، تصور نہ ہو تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہوا یہ کہ جب روح نکل جائے گی تو پھر ایک رسم باقی رہ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ پہلے تو سوگ کا فضا ہوتی تھی، سوگ اور غم کی ایک فضا ہوتی تھی، اب تو افسوس کے ساتھ متاسفانہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اب تو سوگ کے بجائے مقابلے بازیاں شروع ہو گئی، مقابلے بازی شروع ہو گئی ہیں، اور ممبروں کی لڑائیاں ہیں، سوشل میڈیا کی لڑائیاں ہیں، اس کا ممبر بڑا ہے تو اس کا ممبر چھوٹا ہے، مجھے میرا نام اشتہار میں بڑا کیوں نہیں ہے تو اس کا اشتہار میں چھوٹا نام کیوں ہے۔ اور میں تو خیال میں میں تو کھل کے بات کرنے کے عادت ہوں، ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں، سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا دیوانہ کر دیا ہے۔ کاش ہم دیکھیے، ہم علماء کرام کی ذمہ داری، صاحب بیاض کی ذمہ داری، نوحہ خانوں کی ذمہ داری، شعراء کی ذمہ داری، ہم سب سفیر امام حسین ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں، اپنے نوحوں میں اس انداز میں بیان کریں اس کے لوگ امام حسین کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ مجلسوں کا، نوحوں کا، شاعروں کا، ان سب کا، شعراء کا محور کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایسا کلام پڑھیں کہ لوگوں کے ذہن میں امام حسین ابھریں، ہم اس طرح کی مجلس پڑھیں کہ لوگوں کے ذہن میں کربلا ابھرے۔ ہمارا مسئلہ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہم تو اپنی گاڑیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، ہمیں گاڑیوں میں لوگ کتنے سننے والے آئے ہیں اور اس کو کتنے، یہ بڑی صورتحال ہے۔ پروٹوکول کی صورتحال دیکھ لیجئے، ویڈیو بنا کے چلا کر دیکھ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب خطاوار، قصور علماء بھی ہیں، میں اس سے انکار نہیں، علماء بھی ہے، عوام بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، کربلا کے پیغام کو صحیح طرح نہیں دے پا رہے آگے۔ امام حسین کو کسی دکھاوے کی، کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب بیاضوں کو دیکھ لیں تو ان کی صورتحال عجیب ہے، جس طرح وہ اچھل کود کرتے ہیں اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، بالکل نہیں۔ پہلے یہی صاحب بیاض یہی پڑھ رہے تھے نا، پہلے بھی 40 سال سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انہی صاحب بیاضوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ نارمل کھڑے ہوتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، بالکل زندہ ہے، لیکن اب وہ کیا گیا ہے، وہ نوحے پہلے ہمیں متوجہ کرتے تھے امام حسین کی مصیبت کی طرف، اب ان کے جو لائیو، ان کا جو اسٹائل بن گیا ہے وہ ان کے ایکشن کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، امام حسین کی طرف متوجہ نہیں کر رہے۔ تو یہ مظلومیت ہے امام حسین کی۔ ہماری کوشش، بالکل ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف اٹیک کرنے کے بجائے امام حسین کی طرف متوجہ کریں، سید الشہداء کی طرف متوجہ کریں۔ خدا کی قسم اگر ہم اس زمانے کے اندر کامیاب ہو گئے تو یہی عزاداری انقلاب پیدا کرے گی۔ وہ شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، کربلا پکارے گی، سب دنیا پکارے گی ہمارے حسین۔ آج کربلا دیکھ لیجیے، اربعین کے اندر آپ کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ آج دنیا کے جو مختلف مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں وہ میری مجلس سن کر نہیں آ رہے، وہ میرے نوحے سن کر نہیں آ رہے، بلکہ امام حسین ایک ایسی جاذبیت رکھتی ہیں کہ وہ خود بخود ان کو کھینچ کے لے کے آ رہی ہے امام حسین کی کشش۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مثبت حصہ ڈالیں تاکہ کل خدا کی بارگاہ میں محشور ہوں تو حضرت زہرا کو منہ دکھا سکیں۔ پھر آپ ہی کے توسط سے ایک پیغام دیکھوں کہ دیکھیں عزاداری بڑھ گئی، مجلس بڑھ گئے، جلوس بڑھ گئے۔ ہر آدمی کہتا ہے میری مجلس میں اتنا رش، ناظر صاحب کہتے ہیں میری مجلس میں اتنا رش، فلاں کہتے ہیں میری مجلس، جلوس بڑھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کراچی شہر میں 9 سے پہلی محرم سے 10 محرم تک 2.5 سے 3 ہزار مجلسیں ہوتی ہیں، اشرے ہوتے ہیں مرد عورتوں کے ملا کے، اشرے بڑھ رہے ہیں، جلوس بڑھ رہے ہیں، مجلسیں بڑھ رہی ہیں، لیکن واقعاً ہم اب تک لوگوں کو امام حسین کے ہدف کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے۔ پھر میں ایک سوال یہ کہ کیا پہلی محرم سے 10 محرم تک ہمارے جو ممبر سے کیا اہل بیت کے فضائل اور وہ بیان نہیں ہوتے تھے؟ ہم نے تو زندگی بھر یہی سنا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ممبر سے یہ فضائل اور یہ سب کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کی حدیثیں بیان کم ہو رہی ہیں، اور میری اپنی زندگی کے واقعات اور میری اپنی زندگی تجزیے زیادہ بیان ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اثر ختم ہو رہا ہے۔